میں نے فون اور تمام نام ذہن میں محفوظ کر لیے۔ میں نے احتیاطاً اپنی ایک سہیلی کے گھر سے محمود بخاری کو فون کیا اور شہر کے پارک میں ان سے ملاقات کا وقت مقرر کیا۔ ملاقات میں میں نے محمود بخاری کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے مجھے کہا، میرے علم کے مطابق KGB والے تمہارے گھر کی بھی نگرانی کر رہے ہیں اور مجھے خدشہ ہے کہ وہ تمہیں بھی گرفتار کر لیں گے، اس لیے آئندہ تم مجھ سے ملاقات نہیں کرو گی۔ حالات سازگار ہوئے تو میں خود رابطہ قائم کروں گا۔ ایک ہفتے بعد ایک بچہ میرے نام ہمارے گھر ایک پیکٹ دے گیا۔ یہ پیکٹ ڈاک سے نہیں آیا تھا، اس لیے مجھے شک ہوا۔ میں نے کمرے کے اندر جا کر کھولا تو اس کے اندر ایک مردانہ لباس اور وگ تھی۔ کاغذ کے ایک چھوٹے سے پرزے پر صرف اتنا لکھا تھا، کل 7 بجے صبح سٹی ہوٹل کے قریب۔ رات کو میں ابو اور امی سے کافی دیر باتیں کرتی رہی۔ باتوں ہی باتوں میں میں نے ابو سے پوچھا، سنا ہے KGB والے ہمارے گھر کی بھی نگرانی کر رہے ہیں، تمہیں کس نے بتایا؟ ابو نے حیرانی سے پوچھا۔ مجھے کیسے بھی پتہ چلا ہو، آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ بیٹی یہ بات صحیح ہے، KGB والوں کو تم پر بھی شک ہے کہ تمہیں عبد الرحمان کے یہاں آنے کے مقاصد کا علم ہو۔ ابو نے بتایا تو میں نے پوچھا، پھر وہ مجھے گرفتار کیوں نہیں کر رہے؟ تمہارے باپ کے تعلقات کی وجہ سے ذرا محتاط ہیں۔ ابو، آپ نے ماموں اور ممانی کو چھڑانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا، بیٹی میں پورا زور لگا چکا ہوں، یہ روسی کمیونسٹ بڑے خود غرض ہیں، میری انہی کوششوں کی وجہ سے مجھ پر بھی شک کرنے لگے ہیں۔ روس کے اندر رہنا زہریلے سانپوں کی کوٹری میں رہنے کے مترادف ہے۔ سانپوں کی طرح کمیونسٹوں کی جتنی بھی خدمت کرو، موقع ملتے ہی ڈنگ ضرور مار دیں گے۔ مجھے اپنی کوئی فکر نہیں، بس تمہاری فکر کھائے جا رہی ہے۔ نہ جانے کب KGB والے تمہیں گرفتار کر لیں۔ جب عبد الرحمان آیا تھا تو تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے بتا دیتی، میں تجھے اس کے ساتھ بھیج دیتا، لیکن مجھ پر تو کسی نے اعتبار ہی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، میں کمیونسٹ ہوں، لیکن تمہارا اور عبد الرحمان کا دشمن تو نہیں تھا۔ اگر مجھ پر اعتبار کیا ہوتا تو تمہارے ماموں اور ممانی آج موت کی کوٹری میں بند نہ ہوتے، ان پر مجاہدین کا جاسوس ہونے کا الزام نہ لگتا۔ ٹھیک ہے، میرے بھائی سے بھی غلطی ہوئی ہے، مگر اب تو کچھ کرو، کم از کم اپنی بیٹی ہی کو کسی طرح بچا لو۔ امی نے کہا تو ابو نے حسرت سے کہا، بہت مشکل ہے، تمام کوششیں کر چکا ہوں۔ روس کے اندر نام کا مسلمان ہونا بھی ناقابل معافی جرم ہے۔ روسی کمیونسٹ ہم ترکستانیوں پر اعتبار نہیں کرتے، ہماری چھوٹی سے چھوٹی بھی غلطی ملک سے غداری کے برابر سمجھی جاتی ہے۔ روسی یہ بھول رہے ہیں کہ اس سے مسلمان کے اندر ان کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی ہے، اور یہاں کے مسلمان کسی وقت بھی افغان مجاہدین کی طرح جنگ آزادی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ ابو، اگر یہاں جنگ آزادی شروع ہو جائے تو آپ کس کا ساتھ دیں گے، روسی کمیونسٹوں کا یا مسلمانوں کا؟ میں نے پوچھا تو ابو نے کہا، بیٹی اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے، اگر ہم آج آزاد ہوتے تو تمہارے ماموں ممانی کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا۔ ہم نے روسیوں کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور زندگی میں میں نے پہلی دفعہ ان سے کچھ مانگا تو مجھ سے کہنے لگے، ایسا لگتا ہے کہ تم بھی افغان مجاہدین کے جاسوس ہو۔ اگر جنگ آزادی شروع ہوئی تو یقیناً شروع ہوگی تو میں بھی حریت پسندوں کا ساتھ دوں گا۔ تم باتیں ہی کرتے رہو گے یا مجھے بھی کچھ بتاؤ گے کہ بیٹی کو بچانے کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ امی نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ میرے جو اختیار میں تھا کر چکا، اب ایک ہی راستہ ہے کہ یہ کسی طرح روس سے باہر چلی جائے، اس کی بھی کوشش کر چکا ہوں، اسے کسی ملک کا ویزا حاصل نہیں کرنے دیا جائے گا۔ ابو نے حسرت سے کہا تو امی پھر بول پڑی، تم اسے عبد الرحمان کے پاس افغانستان کیوں نہیں بھیج دیتے؟ مجاہدین سے میرا رابطہ ہوتا تو اپنی بیٹی کو ظالم روسیوں سے بچانے کے لیے یہ بھی کر دیتا۔ یہ کہتے ہوئے ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے گلے لگا کر رونے لگے۔ آنسو میں انہوں نے بتایا، بیٹی تم نہیں جانتی کہ تم کس قدر مصیبت میں پھنس چکی ہو۔ ابو، اگر میں خود یہاں سے افغانستان چلی جاؤں تو آپ لوگ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں نے پوچھا تو ابو بولے، بیٹی اگر عبد الرحمان تمہیں افغانستان پہنچنے کے بارے میں کچھ بتا گیا ہے تو جتنی جلدی ہو سکے چلی جاؤ۔ مجھے بتاؤ اس سلسلے میں میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اپنی بیٹی کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ ابو اور امی، مجھے صرف آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، باقی میں خود کر لوں گی۔ اس کے بعد میں نے انہیں بتایا کہ میں کل صبح جا رہی ہوں۔ یہ سن کر ابو تو اتنے خوش ہوئے کہ ان کی زبان سے بے اختیار نکلا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ میں نے پوچھا کہ ابو آپ کمیونسٹ ہو کر اللہ کا نام لے رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا، بیٹی تم نہیں جانتی کہ میں نے پچھلے 3 ہفتے کس اذیت سے گزارے ہیں، مجھے تم اپنی جان سے زیادہ پیاری ہو۔ KGB والوں سے میں نے تمہیں اب تک بڑی مشکل سے بچایا ہے، اب وہ تمہاری گرفتاری کے لیے اوپر سے آرڈر لانے والے ہیں۔ جب میں سوچتا ہوں کہ تم گرفتار ہو جاؤ گی تو میری جان نکل جاتی ہے۔ تمہیں بچانے کے سلسلے میں مایوس ہو گیا ہوں۔ ایک رات میں نے ڈراؤنا خواب دیکھا کہ خونخوار کتے تمہارا جسم نوچ رہے ہیں۔ اس رات میں نے پہلی بار خدا کے سامنے سجدہ کیا اور دعا کی کہ یا اللہ اگر تیرا وجود ہے تو میری بچی کو کسی طرح بچا لے۔
میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میری بچی کسی طرح یہاں سے نکل کر بچ گئی تو میں مسلمان ہو کر ساری زندگی تیری عبادت میں گزار دوں گا۔ میں اس رات بہت رویا، دعا کے بعد سو گیا۔ پھر خواب دیکھا کہ ایک شیر آ رہا ہے، کتے شیر کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں اور تم خوبصورت باغوں میں غائب ہو جاتی ہو۔ اس سے میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ بیٹی تم یقیناً عبد الرحمن تک پہنچ جاؤ گی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، یہی ہماری خوشی ہے۔ امی میری روانگی کا سن کر رونے لگی۔ ابو نے تسلی دیتے ہوئے کہا، رونے کے بجائے اپنے رب کا شکر ادا کرو جس نے تمہاری بیٹی کی عزت و جان بچانے کا انتظام کیا ہے۔ یہ شاید عبد الرحمن کے جہاد اور اس کے ماں باپ کی قربانی کی برکت ہے، ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ خدا ہم پر رحم کھاتا۔ اپنی بیٹی کو دعا دو اور صبح رخصت کرنے سے پہلے اللہ سے اس کی سلامتی کی دعا ضرور کرنا۔ رات کسی کو نیند نہ آئی۔ میں نے بھی سونے کی بہت کوشش کی مگر نیند کو سو دور تھی۔ ایک افغانستان پہنچنے کی خوشی تھی، دوسرے والدین سے بچھڑنے کا غم۔ یہی صورتحال میرے ابو اور امی کی تھی۔ سحری کے وقت میں نے ابو کے کمرے میں جھانک کر دیکھا، وہ چادر بچھائے سجدے میں تھے۔ امی بھی ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہی تھی۔ پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ میرے ابو اور امی مجھے کتنا چاہتے ہیں۔ یہ سوچ کر کہ میں اتنے پیارے ماں باپ سے بچھڑ جاؤں گی، میں بے اختیار رونے لگی۔ آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں صبح 5 بجے ہی تیار ہو چکی تھی۔ ابو امی بھی میرے کمرے میں آ گئے تو وہ مجھے مردانہ بہروپ میں دیکھ کر بالکل نہ پہچان سکے۔ میں نے بتایا تو بڑے حیران ہوئے۔ میں نے آپ کا دیا ہوا قرآن مجید ابو کو بطور تحفہ دے دیا۔ قرآن مجید کو لے کر انہوں نے اپنی آنکھوں سے لگا لیا، پھر کہنے لگے، کاش ہم لوگ کمیونزم کے لیے زندگی برباد کرنے کے بجائے اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ میں نے انہیں علی بھائی کے بارے میں بھی بتایا اور افغان جہاد کی جتنی باتیں آپ لوگوں نے بتائی تھیں وہ بھی انہیں بتائیں۔ اس سے انہیں بہت حوصلہ ہوا۔ مجھے 6:30 بجے گھر سے نکلنا تھا، لیکن 6:30 بجے بالکل میری شکل اور میری طرح کا لباس پہنے ایک لڑکا ہمارے گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے گاڑی کی چابی دیتے ہوئے کہا کہ تمہارا ٹائم ہو چکا ہے، یہاں سے روانہ ہو جائیے۔ تمہارے بہروپ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ کوئی شک نہ کر سکے کہ تم یہاں سے باہر نکلی ہو۔ گاڑی تمہارے ساتھ دریائے آمو تک جائے گی۔ گاڑی پچھلی گلی میں نیلے رنگ کے مکان کے سامنے کھڑی ہے۔ دریائے آمو کا سن کر ابو نے کہا، مجھے یاد ہے، دریائے آمو کے قریب میرا ایک دوست اسماعیل سمرقندی رہتا ہے، میں نے اس کے بہت کام کروائے ہیں، کوئی مشکل آئے تو اس سے بھی مل لینا۔ پھر خود ہی کہنے لگے، مصیبت کے وقت کون کام آتا ہے، تم اپنے ذرائع سے ہی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں پکڑوا دیں۔ جب میں نے بتایا کہ اسماعیل سمرقندی ہی مجھے دریائے آمو پار کرائے گا تو ابو نے مجھے ایک بہت قیمتی ہار دیتے ہوئے کہا کہ اسماعیل بہت لالچی ہے، یہ ہار اسے دے دینا اور کہنا کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ ایک چھوٹا سا رکا دیا، اس میں انہوں نے لکھا، پیارے دوست، آج پہلی دفعہ تم سے کچھ مانگ رہا ہوں، امید ہے مایوس نہیں کرو گے، میری بیٹی کو بحفاظت اس کی منزل تک پہنچا دو، یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے پیار اور محبت بھرے آنسوؤں اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ امی نے رخصت کرتے ہوئے کہا، بیٹی آج کے جانے کو اپنی شادی کی رخصتی سمجھ لو۔ یہ کہتے ہی وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگیں۔ ابو نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا، میرا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ گاڑی جیسے ہی سٹی ہوٹل کے سامنے رکی تو وہاں سے 2 اور افراد گاڑی کی طرف آئے، مجھ سے ہاتھ ملایا، ہاتھ ملانے کے دوران ایک چٹ میرے ہاتھ میں دے دی۔ چٹ پر لکھا تھا کہ دونوں افراد تمہیں منزل پر پہنچا کر ایوب بخاری کے پاس چلے جائیں گے، بے فکر ہو کر ان کے ساتھ جاؤ۔ نیچے محمود بخاری کا نام لکھا تھا۔ میں نے دروازہ کھول دیا، کچھ فاصلے تک تو میں خود ڈرائیو کرتی رہی۔ اس کے بعد ایک بھائی نے کہا، بہن زبیدہ تم پچھلی سیٹ پر چلی جاؤ، اب ہم باری باری ڈرائیونگ کریں گے، راستے میں کوئی پوچھے تو گونگا اور بہرا بن جانا، اگر بولے تو آواز سے پہچان لی جاؤ گی کہ تم عورت ہو، جبکہ تمہارے جعلی کاغذات ایک مرد کے نام سے ہیں۔ 1-2 جگہ گاڑی راستے میں چیک بھی کی گئی، لیکن کاغذات اس قدر مکمل تھے اور دونوں افراد اس قدر ہوشیار تھے کہ کسی کو کوئی شک نہ پڑا۔ سورج غروب ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے ہم اسماعیل سمرقندی کے گھر پہنچے، اپنا تعارف کرایا، اب دونوں کا حوالہ دیا اور احمد خان کے پاس پہنچانے کا کہا۔ یہ سن کر میرا آپ لوگوں سے تعلق ہے، وہ بڑے اچھے طریقے سے پیش آیا۔ میں نے ابو کی طرف سے دیا ہوا رکا اور ہار پیش کیا۔ رکا پڑھنے کے بعد ہار مجھے واپس کرتے ہوئے کہا، تمہارے باپ کا خیال ہے کہ میں ابھی تک لالچی ہوں؟ ہاں، کبھی کبھی لالچ ضرور آتا ہے، لیکن مجاہدین سے مجھے بھی اتنی ہی محبت ہے جتنی آپ کو۔ تمہارے باپ نے یہ ہار تحفے میں نہیں رشوت میں بھیجا ہے، لیکن وہ نہیں سمجھتا کہ ہم سمگلروں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، ہم اپنے محسنوں کے کام اپنی جان پر کھیل کر بھی کرتے ہیں۔ پھر جیسے تم اپنے باپ کی بیٹی ہو ویسے ہی میری بھی بیٹی ہو، پھر تم جہنم سے بھاگ کر مجاہدین کے دیش جا رہی ہو،
میں نے زندگی میں شاذ و نادر ہی کوئی نیکی کی ہوگی۔ اگر اللہ نے مجھے کسی نیکی کا موقع دیا ہے تو وہ بھی مجھ سے چھین لینا چاہتی ہو۔ نہیں بیٹی، یہ ہار تمہیں ہی اچھا لگتا ہے۔ جب سے افغان روسیوں کے خلاف اٹھے ہیں اور جب سے پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اعلان کیا ہے کہ روس نے سمرقند و بخارا پر غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، ہمارے دل میں بھی آزادی کی تڑپ پیدا ہونے لگی ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ کچھ کریں، کم از کم افغان مجاہدوں کی مدد ہی صحیح، شاید اسی طرح ہمیں بھی آزادی مل جائے۔ دوسرے دن دونوں مجاہد رخصت لے کر چلے گئے۔ جاتے ہوئے انہوں نے کہا، بہن زبیدہ، تم عظیم مجاہدوں کے دیش جا رہی ہو، ان مجاہدوں کے دیش جنہوں نے روس کو شکست دی۔ ہمارا ان کو سلام کہنا اور کہنا کہ وہ بھی ہمارے لیے دعا کریں، اور یہ بھی کہنا کہ ہم سرزمین ترکستان پر ان کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ میں 2 دن اور اسماعیل سمرقندی کے پاس رہی۔ ان کی ایک بیٹی بھی میری ہم عمر تھی، وہ بھی مجاہدین کی بہت عقیدت مند ہے۔ جب میں نے بتایا کہ تم لوگ ان کے گھر آئے تھے تو کہنے لگی، کاش ابو بتاتے کہ مجاہدین آئے ہیں، میں اپنے مجاہد بھائیوں کا دیدار ہی کر لیتی، ان کی دعا ہی لے لیتی۔ مجھے کہنے لگی، میرے مجاہد بھائیوں سے کہنا کہ روس کے اندر تمہاری بہنیں تمہارے کارنامے سن کر بہت خوش ہوتی ہیں، تمہاری فتح کا سن کر ان کے چہرے کھل جاتے ہیں، گردن فخر سے تن ہو جاتی ہے اور پیشانی خدا کے حضور سجدہ شکر ادا کرنے جھک جاتی ہے۔ تمہارے ذرا سے بھی نقصان کا سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح برسنے لگتے ہیں اور وہ غم سے نڈھال ہو جاتی ہیں۔ انہیں یہ بھی کہنا کہ تمہاری ترکستانی بہنیں اس وقت کا بے قراری سے انتظار کر رہی ہیں جب تم آؤ گے اور انہیں روس کی غلامی سے نجات دلاؤ گے۔ رخصت کرتے وقت اسماعیل سمرقندی اور اس کی بیٹی نے مجھے بیش قیمت تحائف بھی دیے۔ اسماعیل سمرقندی نے کہا، بیٹی تم میرے محسن کی بیٹی ہو اور ایک مجاہد کی امارت، میرے گھر پہلی اور شاید آخری بار آئی ہو، میرے بس میں ہو تو میں گھر کی ہر چیز تمہارے ساتھ بھیج دوں۔ تم ان لوگوں کے پاس جا رہی ہو جو ملت اسلامیہ کی سوئی ہوئی غیرت کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ چند حقیر سے تحفے دے رہا ہوں، انہیں قبول کرو۔ یہ کچھ رقم بھی ہے، یہ مجاہدین کو دے دینا اور ان سے درخواست کرنا کہ میرے لیے ہدایت اور مغفرت کی دعا کریں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں بہت جلد شیر آباد جاؤں گا۔ اگر تمہارے ماں باپ اس وقت تک جیل سے باہر ہوئے تو انہیں بھی یہاں لا کے دریائے آمو پار کرا دوں گا۔ دریائے آمو پار کرنے کے بعد میں احمد خان کے گھر ایک ہفتہ تک رہی، انہوں نے بھی مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا۔ اس کے بعد کمانڈر زمان گل کے مرکز پہنچی اور وہاں سے 2 ہفتے قبل یہاں آ گئی۔ افغانستان میں جس مرکز پر بھی گئی، جس جگہ پر بھی گزری، بزرگوں نے مجھے میری ماں باپ سے بھی زیادہ پیار دیا، بھائیوں نے محبت و عقیدت میں نظریں نیچی کر لی۔ علی اور عبد الرحمن کو یہ سب کچھ سن کر بہت دکھ ہوا، اپنے ماں باپ کے بارے میں سن کر عبد الرحمن کے آنسو نکل آئے۔ علی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ راہ حق میں یہ صدمات ہمیشہ آتے ہیں، اس لیے صبر اور ہمت سے کام لو اور اپنے امی ابو پھپھی اور پھپھا کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی مشکلات سے نجات دے اور آزمائش میں کامیاب کریں۔ چند دنوں بعد علی نے عبد الرحمن اور زبیدہ کی سادگی سے شادی کرا دی۔ شادی کے بعد ان کی رہائش کا مسئلہ تھا، فوری طور پر زبیدہ کو پاکستان نہیں بھیجا جا سکتا تھا۔ علی نے سوچا کہ کسی قریبی گاؤں میں بھیج دیا جائے۔ ہیڈ کوارٹر چیف کمانڈر سے بات کی تو کمانڈر صاحب نے کہا کہ ابھی ان کی شادی ہوئی ہے، اس لیے مرکز کے قریب ہی چھوٹا سا گھر بنا دیں، 3-4 ماہ بعد انہیں پاکستان بھیج دینا۔ پاکستان میں اگر KGB والوں کو پتہ چل گیا تو روسی حکومت پاکستان پر دباؤ ڈال کر روس واپس بلوا سکتی ہے۔ علی نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، بوقت ضرورت میں حکومت پاکستان سے بات کر لوں گا، اگر خطرہ محسوس ہوا تو ہم زبیدہ کو فوراً افغانستان واپس لے آئیں گے۔ ویسے میرے ذہن میں ایک اور تجویز بھی آئی ہے، کمانڈر نے کہا تو علی نے پوچھا کہ وہ تجویز کیا ہے؟ اگر عبد الرحمن اور زبیدہ یہاں ہیڈ کوارٹر میں آ جائیں تو ہم ان کے لیے قریبی گاؤں میں رہائش کا انتظام کر سکتے ہیں۔ یہاں زبیدہ اور عبد الرحمن مل کر نہ صرف روسی زبان میں اسلامی کتابوں کا ترجمہ کر سکتے ہیں بلکہ ریڈیو صدائے افغانستان سے روسی خواتین کے لیے پروگرام بھی پیش کر سکتے ہیں، کمانڈر نے بتایا تو علی نے کہا تجویز بہت اچھی ہے، فی الحال اس بات پر غور کرو، ہم بھی یہاں مزید غور کر لیتے ہیں۔ 3-4 ماہ کے لیے آپ اپنے مرکز کے قریب ان کی رہائش گاہ کا انتظام کر دیں، کمانڈر نے کہا۔ علی نے مرکز کے ایک طرف پہاڑ کے دامن میں فوری طور پر ایک غار کھدوا دی، آگے ایک کمرہ اور اونچی 4 دیواری کر کے صحن بھی بنا دیا۔ جنوا معاہدے پر دستخط کیے جا چکے تھے، روسی فوجوں کی واپسی بھی شروع ہو چکی تھی۔ جاتی ہوئی روسی فوج پر مجاہدین نے کئی کامیاب حملے کیے، لیکن روسی کمانڈروں کی درخواست پر مجاہدین نے جاتے ہوئے قافلوں پر مزید حملے روک دیے تھے۔ یہ جون کا مہینہ تھا، رات کے 9 بجے تھے جب کابل سے وائرلیس پر پیغام وصول ہونا شروع ہوئے۔ انٹیلیجنس بیورو کابل کے چیف نے بتایا، مجھے ابھی اطلاع ملی ہے
کہ روس سے KGB کے 10 سینئر ترین افسر کابل پہنچے ہیں۔ بھارت سے بھی 20 کے قریب را کے تجربہ کار افسروں کی کھیپ کابل پہنچ گئی ہے۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ اسرائیل اور کئی کمیونسٹ ممالک کے جاسوس بھی آ رہے ہیں۔ مزید معلومات آتے ہی آپ کو مطلع کر دیا جائے گا۔ ہیڈ کوارٹر بھی یہ اطلاع کر دی جائے۔ علی اور عبد الرحمان نے اس اطلاع پر بہت غور کیا۔ جب روسی فوج شکست کھا کے واپس جا رہی ہے تو پھر کابل میں اتنے بڑے پیمانے پر جاسوسوں کو کیوں جمع کیا جا رہا ہے؟ عبد الرحمان کا خیال تھا کہ روس اپنی فوج کو دوبارہ واپس افغانستان لے آئے گی۔ واپسی کی راہ تلاش کرنے کے لیے ہی شاید یہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، جبکہ علی کا خیال تھا کہ روس مجاہدین کے مراکز تلاش کرنے کے لیے ہی شاید یہ لوگ اکٹھے کر رہی ہے اور پاکستان میں تخریبی کارروائیاں بڑھانا چاہتے ہیں، یا پھر مجاہدین کے لیڈروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، یا پھر بھارتی فوج افغانستان میں اتارنے کے کسی منصوبے پر غور کر رہے ہیں۔ کچھ بھی ہو، ہم جیتی ہوئی بازی کو شکست میں بدلنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ اگر بھارتی فوج بھی آ گئی تو اس کا وہ حشر کریں گے کہ قیامت تک ان کی آئندہ نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ عبد الرحمان نے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ تیسرے دن پھر کابل سے وائرلیس پیغام آیا کہ جاسوسوں کے اجلاس میں ڈاکٹر نجیب اللہ سمیت بھارتی خفیہ تنظیم را کا سربراہ، KGB کے سربراہ کا ڈپٹی اور کئی کمیونسٹ ممالک کے انتہائی اہم جاسوس شریک ہوئے ہیں۔ بڑی کوششوں کے بعد صرف اتنا پتہ چل سکا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا آپریشن کرنا چاہتے ہیں۔ علی نے چیف کمانڈر سے اس اطلاع پر تبادلہ خیال کیا۔ چیف کمانڈر کا خیال تھا کہ یا تو بھارتی فوج افغانستان میں اتارنے کا کوئی منصوبہ ہو سکتا ہے، یا پھر مجاہدین کے رہنماؤں کے قتل کا کوئی منصوبہ بن رہا ہے۔ انہوں نے علی کو تسلی دی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، جہاں اللہ نے 10 سال تک ہماری مدد کی ہے وہ آئندہ بھی دشمن کے عزائم ناکام بنا دے گا۔ علی صوبائی دارالحکومت پر حملہ کر کے قبضہ کرنا چاہتا تھا، مگر چیف کمانڈر نے اسے روکتے ہوئے کہا فی الحال حملے کا ارادہ ترک کر دیجیے اور روسی فوج کو مکمل طور پر افغانستان سے نکل جانے دیجیے۔ اس دوران میں مجاہدین کو جو صرف گوریلا جنگ لڑنے کے ماہر ہیں انہیں باقاعدہ جنگ کے لیے تربیت دو۔ چھاونیوں میں افغان فوجی افسروں کو مجاہدین کا ساتھ دینے کی ترغیب دو تاکہ خون ریزی کے بغیر ہی شہر فتح ہو سکے، اور مجاہدین کے رہنماؤں کے فیصلے کا بھی انتظار کرو۔ علی کو یہ باتیں پسند آئیں۔ اس نے فوراً ان پر عمل کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ مجاہدین کو باقاعدہ فوج کی صورت میں منظم کرنا شروع کر دیا۔ اپنے مرکز میں علی نے افغان فوج کے 3 سابق افسروں، جن میں کرنل افضل خان، کیپٹن جمال محمد اور میجر عمر خان شامل تھے، کی ذمہ داری لگائی کہ وہ مجاہدین کو شہروں پر حملہ کر کے باقاعدہ فوج سے جنگ لڑنے کے لیے تیار کریں۔ چھاونیوں کے اندر اپنے حامی افسروں سے بھی رابطہ قائم کیا اور انہیں کہا کہ وہ فوجی افسروں کو ترغیب دیں کہ اگر وہ مجاہدین کا ساتھ دیں تو انہیں نہ صرف ان کے عہدوں پر بحال رکھا جائے گا بلکہ مزید مراعات بھی دی جائیں گی۔ 15 اگست کو کابل سے پیغام ملا کہ روسی، بھارتی، اسرائیلی اور خاط کے جاسوسوں کی جو میٹنگ جون میں ہوئی تھی، ان میں سے چند منتخب جاسوسوں کی میٹنگ 12 اگست کو پھر ہوئی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جون کی میٹنگ میں جو فیصلہ ہوا تھا اس کو زیڈ مشن کا نام دیا گیا تھا۔ اب کی میٹنگ میں بتایا گیا ہے کہ زیڈ مشن کے بارے میں تمام کام مکمل ہو چکا ہے۔ علی یہ سن کر سوچنے لگا کہ زیڈ مشن سے کیا مراد ہے۔ اس نے پاس بیٹھے ہوئے محمد اسلام اور عبد الرحمان سے بھی پوچھا۔ عبد الرحمان نے کہا زیڈ الذوالفقار کا مشن بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر الذوالفقار نامی دہشت گرد تنظیم تخریبی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ اسرائیل، روس، بھارت اور کابل کی حکومتیں اس کی پوری مدد کر رہی ہیں۔ ممکن ہے پاکستان کے اندر کسی بہت بڑی تخریبی کارروائی کا یہ کام الذوالفقار کے سپرد کیا گیا ہو۔ محمد اسلام نے کہا زیڈ انگریزی حروف تہجی کا آخری حرف ہے۔ اس سے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ آخری مشن یعنی انتہائی خطرناک مشن، یا پھر زیڈ مجاہدین کے کسی رہنما کا کوئی کوڈ میں نام ہو سکتا ہے۔ علی نے کہا ضیاء الحق بھی ہو سکتا ہے۔ عبد الرحمان نے کہا یہ زیادہ درست معلوم ہوتا ہے کہ روس اور بھارت کئی ہفتوں سے ضیاء الحق کو سبق سکھانے کی مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں اور اس سلسلے میں وہ الذوالفقار کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ الذوالفقار پہلے بھی ضیاء الحق کو متعدد دفعہ قتل کرنے کی کوششیں کر چکی ہے۔ علی نے کہا ہمیں یہ اطلاع فوراً چیف کمانڈر صاحب کے ذریعے پاکستان حکومت کو پہنچا دینی چاہیے۔ عبد الرحمان نے کہا ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ 17 اگست کو رات 7:30 بجے کا وقت تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، موسم کافی خوشگوار تھا۔ علی، درویش خان، محمد اسلام اور کئی دوسرے مجاہدین پہاڑ کے اوپر بنی ہوئی حفاظتی چوکی کے قریب بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے۔ اچانک قریبی چھاونی سے فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ چند لمحوں بعد روشنی کے گولے بھی پھینکے جانے لگے۔ علی کا خیال تھا کہ دشمن ہم پر بڑا حملہ کرنے والا ہے۔
لیکن حیرت کی بات ہے کہ حملے سے پہلے وہ شور کیوں کر رہا ہے؟ درویش خان کا خیال تھا کہ یہ کوئی چال ہے، کیونکہ افغان فوج کے لیے یہ کوئی خوشی کا موقع بھی نہیں ہے کہ وہ اس طرح فائرنگ کرتی اور روشنی کی گولی چھوڑتی۔ ہمیں محتاط ہو جانا چاہیے۔ ہر مجاہد اپنا اپنا خیال ظاہر کر رہا تھا۔ یہ باتیں جاری تھی کہ عبد الرحمن آتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ چند عرب مجاہدین بھی تھے۔ افغان جہاد میں عرب اور کئی دوسرے ممالک سے بھی بڑی تعداد میں مجاہدین شریک تھے۔ علی کے کارناموں کا سن کر عرب مجاہدین، جن میں فلسطینی بھی شامل تھے، علی کے پاس آ گئے۔ علی کے مشورے سے انہوں نے علی کے مرکز کے قریب ہی اپنا مرکز بھی تعمیر کر لیا۔ ان کا امیر مصر کا ایک نوجوان ابو حامد تھا۔ ترکی، ایران، برما، سری لنکا، بھارت، مقبوضہ کشمیر، فلپائن اور دوسرے علاقوں سے آنے والے مجاہدین کے لیے بھی علی نے عربوں کے مرکز میں ہی انتظام کیا تھا۔ اس مرکز کا نام امام شامل رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرکز تھا۔ عبد الرحمن سر شام ہی گھر چلا جاتا تھا۔ اسے اس طرف آتا دیکھ کر علی کو بڑی حیرانی ہوئی۔ عبد الرحمن، ابو حامد اور دوسرے عرب مجاہدین علی کے قریب آ کر خاموش کھڑے ہو گئے۔ کسی نے سلام تک نہ کیا۔ علی نے دیکھا کہ سب کے چہرے افسردہ تھے۔ یہ دیکھ کر علی اور دوسرے مجاہدین فکر مند ہو گئے۔ علی نے پوچھا، عبد الرحمن کیا بات ہے؟ عبد الرحمن کی زبان خاموش رہی۔ وہ بولنا چاہتا تھا مگر نہ بول سکا۔ ابو حامد، تم ہی کچھ بتاؤ، آخر آپ سب لوگ پریشان کیوں ہیں؟ علی نے متفکرانہ لہجے میں پوچھا۔ اس بار بھی کسی کی زبان نہ کھلی۔ وہ کچھ بتانا چاہتے تھے لیکن شدت غم سے ان میں سے کسی سے بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ علی چیخا، آپ بتاتے کیوں نہیں کہ کیا معاملہ ہے؟ کسی کی زبان اب بھی نہ کھلی مگر سب کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ عبد الرحمن علی کے گلے مل کر زاروں قطار رونے لگا۔ عرب مجاہدین بھی ایک دوسرے کے گلے لگ کر روئے جا رہے تھے۔ علی اور دوسرے مجاہدین کی سمجھ میں اب بھی کچھ نہیں آیا تھا۔ علی نے مجاہدین کو تسلی دیتے ہوئے کہا، عبد الرحمن تنہا روتا جائے گا یا ہمیں بھی کچھ بتائے گا؟ کیا زبیدہ کو کچھ ہو گیا ہے؟ عبد الرحمن نے نہیں میں گردن ہلا دی۔ علی نے کہا، پھر کیا معاملہ ہے؟ عبد الرحمن نے کہا، ظالموں نے ہمارے محسن اور قائد کو قتل کر دیا ہے۔ علی سمجھا کہ روسیوں نے شاید ہمارے کسی رہنما کو شہید کر دیا ہے۔ اس نے پوچھا، مجاہدین کے کس رہنما کو شہید کر دیا ہے؟ عبد الرحمن نے کہا، مجاہدین کے سب سے بڑے قائد کو۔ علی نے کہا، کھل کر بتاؤ۔ عبد الرحمن نے کہا، ضیاء الحق کے طیارے کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ضیاء الحق کے ساتھ ہی پاکستان کے کئی دوسرے نامور جرنیل بھی شہید ہو گئے ہیں اور یہ چھاونی میں فائرنگ اور روشنی کے گولے اسی خوشی میں چلائے جا رہے ہیں۔ یہ خبر مجاہدین پر بجلی بن کر گری اور وہ بے اختیار دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور پہاڑ دل مجاہدین کے سینے پھٹے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد آنسوؤں کا طوفان تھما تو علی نیچے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ ضیاء الحق کی شہادت کی خبر آنن فانن پورے مرکز میں پھیل گئی۔ مجاہدین روتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے، دھاڑے مارتے ہوئے علی کے کمرے کی طرف آ رہے تھے۔ کمرے کے اندر علی، عبد الرحمن، محمد اسلام، درویش، ابو حامد سب رو رہے تھے اور باہر سینکڑوں مجاہدین تڑپ رہے تھے۔ آسمان نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجاہدین جن کے پورے خاندان شہید ہو گئے، جن کے لختے جگر مارے گئے، جن کے ماں باپ بہن بھائی قتل کر دیے گئے، مگر ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ آج ان کی آنکھوں سے آنسو بند ہی نہیں ہو رہے تھے۔ یہ منظر صرف علی کے مرکز ہی کا نہیں تھا، پورے افغانستان کا یہی حال تھا۔ ہر طرف آہو بکا تھی، ہر طرف آنسو تھے۔ ایک بوڑھا مجاہد فیض خان کمرے کے اندر آیا اور اس نے علی سے کہا، کمانڈر صاحب، یہ غم ہم سب کے لیے بہت بڑا ہے۔ باہر مجاہدین کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ پتھروں سے سر ٹکرا کر زخمی ہو رہے ہیں۔ اگر آپ نے انہیں جلد تسلی نہ دی تو وہ اس غم سے پاگل ہو جائیں گے، اس لیے آپ اٹھیں اور انہیں تسلی دیں۔ فیض بابا، مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا، میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، میں انہیں تسلی کیسے دوں؟ انہیں رونے دو۔ یہ کہہ کر علی پھر اپنا سر ہاتھوں میں لے کر رونے لگا۔ اف اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا۔ میں پچھلے 10 سال سے جہاد میں شریک ہوں۔ میں نے گاؤں کے گاؤں جلتے اور لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھرتے دیکھا ہے۔ میں نے خون کی ندیاں بہتے دیکھی ہیں، لیکن پہاڑوں کی طرح مضبوط مجاہدین کو کبھی آنسو بہاتے نہ دیکھا تھا۔ فیض نے اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کہا۔ چیف کمانڈر نے وائرلیس پر علی سے رابطہ قائم کیا۔ وائرلیس سیٹ کے قریب بیٹھے ہوئے مجاہد نے علی کو بتایا کہ چیف کمانڈر صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ علی پیغام سننے کے لیے اٹھا۔ کمانڈر صاحب نے کہا، تمہاری آواز سے معلوم ہو رہا ہے کہ ضیاء الحق کی شہادت کی خبر یہاں بھی پہنچ گئی ہے۔
میں نے اس لیے رابطہ قائم کیا ہے کہ تمہیں بتا سکوں کہ پوری زندگی میں بھی اتنا پریشان کبھی نہیں ہوا جتنا اس خبر کو سن کر ہوا ہوں۔ یہ خبر سن کر ایک لمحے کو تو ایسا محسوس ہوا جیسے دل کی دھڑکن بند ہو گئی ہو، جیسے بہت بڑا پہاڑ مجھ پر آ گرا ہو۔ لیکن مجاہدین کو روتے اور بلکتے ہوئے جب دیکھا تو میں نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ ان کو تسلی دیتے دیتے پورا گھنٹہ لگ گیا۔ اب بھی اکثر رو رہے ہیں لیکن صورتحال بہتر ہے۔ پاکستان میں مہاجرین کے کیمپوں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی ایسی ہی ہیں۔ کیمپوں میں خواتین، بچے، مرد سب رو رہے ہیں۔ وہ عورتیں نوحہ کنہ ہیں جو اپنے عزیزوں کی موت پر بھی آنسو بہانا بزدلی سمجھتی تھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے غم پر قابو پاؤ، ہمت اور حوصلے سے کام لو اور مجاہدین کو تسلی دو۔ اگر تم نے صبر سے کام نہ لیا تو دشمن کی سازش کامیاب ہو جائے گی اور مجاہدین حوصلہ ہار بیٹھیں گے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ جب جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بددل ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس حرکت کو سخت ناپسند کیا تھا۔ ضیاء ہمارا محسن ضرور تھا لیکن جہاد ہم نے اللہ کی خاطر شروع کیا تھا، اور وہ حی قیوم ہے۔ جس اللہ نے ضیاء کو ہمارا دوست اور حامی و مددگار بنایا تھا وہی اللہ کسی اور کو ہماری مدد کے لیے بھیج دے گا۔ اٹھو اور مجاہدین کو تسلی دو اور ان کے جذبات کو آنسوؤں میں نہ بہنے دو۔ مراکز میں قرآن خوانی شروع کرا دو۔ میں نے ابھی دوسرے مراکز پر بھی دوسرے کمانڈروں سے بھی بات کرنی ہے۔ کل میں ضیاء شہید کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے اسلام آباد روانہ ہو جاؤں گا۔ خدا حافظ۔ چیف کمانڈر کی باتیں سننے کے بعد علی نے اپنے دل کو تسلی دی اور غار سے باہر نکلا۔ باہر مجاہدین بہت بڑی تعداد میں کھڑے اور بیٹھے رو رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مرکز میں موجود سارے مجاہدین یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں اور مورچوں میں کوئی نہیں رہا۔ ہر طرف سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ علی نے کھڑے ہو کر مجاہدین کو آواز دی۔ علی کی آواز کا سننا تھا کہ وہ مجاہدین جو پہلے آہستہ آہستہ رو رہے تھے وہ بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ان حالات میں علی مجاہدین سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ ایک ایک کو تسلی دینا بھی بہت مشکل تھا۔ محمد اسلام نے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے تلاوت کلام پاک شروع کر دی۔ جوں جوں تلاوت کی آواز بلند ہوتی گئی مجاہدین پر سکون طاری ہوتا گیا۔ تلاوت کے بعد علی خطاب کرنے لگا۔ میرے شیر دل مجاہدوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں بات کہاں سے شروع کروں۔ ضیاء الحق وہ عظیم مجاہد تھا جو صدیوں بعد مسلمانوں میں پیدا ہوا، جس نے اپنے ایمان، تدبر، فراست اور جرأت و بہادری سے ہم جیسے کمزور لوگوں کے ذریعے روس جیسی سپر پاور اور مکار طاقت کو صدیوں بعد پہلی دفعہ شکست سے دوچار کیا۔ اس نے روسی بھارتی دھمکیوں کی پرواہ نہ کی اور ہماری ہر طرح کی مدد جاری رکھی۔ اس نے نہ صرف میدانی جنگ میں ہماری لڑائی اپنی لڑائی سمجھ کر لڑی بلکہ سفارتی میدان میں بھی اس نے چالاک اور مکار روسی قیادت کو ناکو چنے چبوائے اور عالم اسلام کو ہماری حمایت میں کھڑا کر دیا۔ دوستو، روس، بھارت، اسرائیل اور نجیب اللہ نے ضیاء کے خلاف جو سازش تیار کی تھی ہمیں ادھوری معلومات چند دن پہلے مل گئی تھیں، لیکن یہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ وہ اس قدر جلد اپنا وار کر جائیں گے۔ دوستو، اس قدر نڈر مجاہد اور ایسے درویش صفت منکسر المزاج حکمران ملت اسلامیہ کی تاریخ میں کم ہی گزرے ہیں۔ وہ برے صغیر کا اورنگزیب عالمگیر تھا، وہ افغانستان کا شہاب الدین غوری تھا، وہ عرب کا صلاح الدین ایوبی تھا۔ آج پہلی دفعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ افغانستان کے اندر مختلف محاذوں پر ایک فوجی جنرل کی طرح دورے کرتا تھا اور کمانڈروں کو گوریلا جنگ کی ہدایات دیتا تھا اور کسی خطرے کی پرواہ نہ کرتا تھا۔ 2 سال پہلے جب میں خوست کے محاذ پر تھا کہ ایک دن مجھے چیف کمانڈر صاحب کا پیغام ملا کہ ایک انتہائی اہم شخصیت تمہارے محاذ پر آ رہی ہے، مجاہدین کو راستے کی حفاظت پر مختلف جگہوں پر لگا دیا جائے اور پہاڑ کے اوپر تمہارے مورچے میں تمہارے علاوہ کوئی اور مجاہد نہیں ہونا چاہیے اور نہ کسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی اہم شخصیت آ رہی ہے۔ میں سمجھا کہ شاید مجاہدین کا کوئی رہنما آ رہا ہے۔ میں انتظامات مکمل کرنے کے بعد پہاڑ کے اوپر بیٹھا ہوا دوربین سے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا کہ گھوڑوں پر سوار چند افراد پر مشتمل قافلہ انتہائی خطرناک راستوں پر سے گزرتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر وہ لوگ گھوڑوں سے اترے اور پیدل پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ جب وہ لوگ قریب پہنچے تو میں نے آگے بڑھ کر استقبال کیا۔ قافلے میں آنے والے مہمان نے جب میرے ساتھ ہاتھ ملایا تو میں نے غور سے دیکھا تو وہ ضیاء الحق صاحب تھے۔ وہ بالکل افغانی معلوم ہو رہے تھے اور میں دور سے بالکل نہ پہچان سکا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ پاکستان کا سربراہ اتنے خطرناک اور دشمن کے اتنے نزدیک ترین محاذ میں آ سکتا ہے۔ انہوں نے میرا حال ایسے پوچھا جیسے وہ میرے باپ ہوں۔ جہاد کرنے پر میری تعریف کی۔ جب میں نے محاذ کی صورتحال اور آئندہ کا پروگرام ان کے سامنے رکھا تو وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ مجھے گلے لگا
लगा लिया। इसके बाद उन्होंने हमें मुख्तलिफ मशवरे दिए और ये कहकर चल पड़े, अगर मुझे दूसरे महाज पर न जाना होता तो मैं मजीद तुम्हारी बातें सुनता। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब व कामरान करिए। कभी जिंदगी में हौसला न हारना। फतह यकीनन उनका मुकद्दर बनती है जो अल्लाह की राह में डट जाते हैं और किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। इनके जाने के बाद मैं सोचने लगा कि कितना अजीम जर्नैल है, कितना बेखौफ मुजाहिद है, किस कदर बहादुर सिपा सालार है और फरिश्ता सिफ्त हुक्मरान है। इसके अंदर वो तमाम खूबियाँ मौजूद हैं जो मिल्लत इस्लामिया के चंद बड़े और अच्छे हुक्मरानों में पाई जाती हैं। ये कहने के बाद अली की आवाज़ रुंध गई। वो अपने जज्बात पर काबू ना पा सका और बेख्तियार रोने लगा। मुजाहिदीन भी एक दफ़ा फिर पहले की तरह तड़पने और रोने लगे। इनके सामने ये हकीकत पहली बार आई थी कि ज़ियाउल हक भी एक मुजाहिद की तरह अफगानिस्तान में आकर लड़ता रहा है। ये हकीकत जानकर इस अजीम मोहसिन की जुदाई का गम मजीद बढ़ गया। ये सूरत हाल देखकर अब्दुर्रहमान उठा और मुजाहिदीन से मुखातिब हुआ, मेरे अजीम साथियों, मेरी बात गौर से सुनो। दुश्मन ने ज़ियाउल हक को एक साजिश के तहत कत्ल कराया है ताकि वो हमारे हौसले पस्त कर सके, और अगर आप लोग यूं ही रोते रहे तो इसकी साजिश कामयाब हो जाएगी और हम जीती हुई बाजी फिर हार जाएंगे। देख नहीं रहे कि दुश्मन खुशियां मना रहा है और हम अभी तक रो रहे हैं। ज़ियाउल हक को खराजे तहसीन पेश करने का बेहतरीन तरीका यह है कि हम लोग इसके मिशन को जिंदा रखें, यानी काबुल की आज़ादी के मिशन को, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के मिशन को, फ़लस्तीन की आज़ादी के मिशन को, रूसी तुर्किस्तान की आज़ादी के मिशन को और आलम इस्लाम के इत्तेहाद के मिशन को। दोस्तों, हमारा दुश्मन न सिर्फ बुज़दिल है बल्कि कमीना भी है। अफगानिस्तान के कोहसार में जब इसने इबरतनाक शिकस्त खाई तो कमीनगी का मुजाहिरा करते हुए अपनी शिकस्त का बदला जंग के फाते ज़ियाउल हक को साजिश के तहत शहीद करा के लिया। आओ इस मौके पर हम सब मिलकर अहद करें कि अजीम मुजाहिद और शहीद इस्लाम के नक्शे कदम पर चलते हुए इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करते रहेंगे। इसके बाद दरवेश खान आया और कहने लगा, दोस्तों, हम खुदाबंद के हजूर इस बात का अहद करते हैं कि ज़ियाउल हक के खून का बदला हम पर कर्ज है। अगर हम अपनी ज़िंदगियों में इसे न उतार सके तो हमारी अगली नस्लें इस खून ना हक का इंतकाम ज़रूर लेंगी। मजमे से एक मुजाहिद उठकर बोलने लगा, कमांडर साहब, दुश्मन खुशियां मना रहा है और इसकी तरफ से किए जाने वाले हर हवाई फायर की आवाज़ हमारे दिल पर गोली की तरह लग रही है। हमें इजाज़त दे कि हम दुश्मन को आज ही रात सबक सिखा दें, शायद इस तरह हमारा गम भी हल्का हो जाएगा। इस मुजाहिद की बात की सब मुजाहिदीन ने ज़ोर ज़ोर से नारे लगाकर तायीद की। अली ने उठकर कहा, दोस्तों, मैं भी आपके इस फैसले की तायीद करता हूँ, लेकिन हमें सोचने के लिए कुछ वक्त दें। अपने अपने मोर्चों में चले जाएं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर आज रात किसी वजह से हमला न हो सका तो कल दुश्मन को ज़रूर खून में नहलाया जाएगा। मरकज़ में मौजूद तमाम अहम मुजाहिदीन और कमांडरों की मीटिंग बुलाई गई और तबादला ख्याल के बाद फैसला हुआ कि हमला किया जाएगा। दूसरे मराकज़ को भी हमले में हिस्सा लेने के लिए कहा गया। दूसरे दिन सूरज गुरूब होते ही 2000 से ज्यादा मुजाहिदीन ने छावनी पर तीन तरफ से हमला कर दिया और एक तरफ दुश्मन के भागने के लिए खाली छोड़ दी गई। मुजाहिदीन का छावनी पर हमला इस कदर अचानक और तबाहकुन था कि दुश्मन एक लम्हे को भी संभल कर मुकाबला न कर सका और रात 12 बजे भाग खड़ा हुआ। छावनी की तरफ से गोलाबारी बंद हो गई। मुजाहिदीन ने कुछ देर गोलाबारी जारी रखी। इसके बाद मुजाहिदीन बड़े मोहतात होकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। छावनी के करीब जाकर अली ने मुजाहिदीन से कहा कि सुबह से पहले कोई मुजाहिद छावनी में दाखिल ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन ने कोई जंगी चाल चली हो और हम इसमें फंस जाएं। सुबह के वक्त जब मुजाहिदीन छावनी में दाखिल हुए तो हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थीं। अक्सर बैरकें तबाह हो चुकी थीं। 200 से ज्यादा फौजी जो जमीन दोज कंक्रीट के बने हुए मोर्चों में छुपे हुए थे, उन्होंने भी फौरन हथियार डाल दिए। बारूदी सुरंगों से कई मुजाहिदीन शहीद जबकि सैकड़ों जख्मी हुए। दुश्मन की गोलाबारी से भी 40 मुजाहिदीन शहीद हुए। कैप्टन अब्दुल सत्तार मुजाहिदीन के हम ख्याल कई फौजी अफसरों के साथ अली के सामने हाजिर हुआ और इसने बताया कि आपकी तरफ से हमले की इतला के बाद मुजाहिदीन के हामी अफसरों ने बहुत काम किया। हमले के बाद कम्युनिस्ट फौजियों के हौसले पस्त करने में कोई कसर न उठा रखी। रात को 12 बजे के बाद हमने कम्युनिस्ट अफसरों से कहा कि वो अब यहाँ से चले जाएं, हम मुजाहिदीन का मुकाबला करेंगे। इस तरह हमने उन्हें यहाँ से भगा दिया। इसके बाद दूसरे कम्युनिस्ट फौजी भी भाग उठे। कैप्टन अब्दुल सत्तार ने बताया कि ज़िया की शहादत का सुनकर यहाँ कम्युनिस्ट फौजियों ने जश्न मनाया। पूरी रात शराब चलती रही और नाच गाना होता रहा। कम्युनिस्टों को मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा जितना ज़िया की शहादत पर देखा, जबकि मुजाहिदीन के हामी फौजी पूरी रात रोते रहे या फिर अल्लाह से दुआएं मांगते रहे। इतनी बड़ी इस कदर जल्द और गैर मुतवक्के फतह पर मुजाहिदीन बहुत खुश थे। मुजाहिदीन ने छावनी को फतह करने के लिए हमला नहीं किया था,
وہ تو صرف کمیونسٹوں کو ضیاء کی شہادت پر جشن منانے پر سبق سکھانا چاہتے تھے۔ چھاؤنی سے بہت بڑی مقدار میں اسلحہ ہاتھ آیا۔ اسلحے میں بہت توپیں، ٹینک، بختر بند گاڑیاں، ٹرک اور گولہ بارود کا بہت بڑا ذخیرہ بھی شامل تھا۔ اسلحے کے علاوہ کپڑے اور سامان خوردنوش جو ہاتھ آیا اس کی مقدار بھی بہت زیادہ تھی۔ 30 سے زیادہ تو پیٹرول سے بھرے ہوئے آئل ٹینکر بھی ہاتھ آئے۔ مجاہدین رات بھر کے تھکے ہوئے تھے۔ علی نے چند مجاہدین کو پہرے کی ڈیوٹی سونپی اور باقیوں کو آرام کرنے کو کہا۔ دن کے 11 بجے کا وقت تھا جب دشمن کے 20 سے زیادہ طیارے نمودار ہوئے اور بارش کی طرح بم برسانے لگے۔ اس سے پہلے کہ مجاہدین محفوظ جگہوں پر چھپ سکتے، 100 سے زیادہ مجاہدین شہید ہو گئے اور 250 سے زیادہ زخمی۔ علی بھی شدید زخمی ہو چکا تھا۔ باقی مجاہدین نے کنکریٹ سے بنے ہوئے زمین دوز مورچوں میں پناہ لی۔ بمباری صبح 11 بجے شروع ہوئی اور رات تک بغیر وقفے کے جاری رہی۔ اس دوران میں مجاہدین کے طیارہ شکن توپیں بھی مسلسل آگ اگلتی رہیں، مگر طیارے بہت اونچائی سے پرواز کر رہے تھے۔ اس کے باوجود 5 طیارے مار گرائے گئے۔ بمباری صرف چھاؤنی پر ہی نہیں ہو رہی تھی بلکہ چھاؤنی سے ملحق قصبوں پر ہی ہو رہی تھی۔ شہریوں کا نقصان مجاہدین سے کہیں زیادہ تھا۔ شام تک قصبہ مکمل کھنڈر بن چکا تھا اور محتاط اندازے کے مطابق 500 سے زیادہ عورتیں، بچے اور مرد شہید اور اس سے زیادہ زخمی ہو چکے تھے۔ بہت زیادہ خون بہنے سے علی کی حالت لمحہ بلمحہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ علی کو پہلی دفعہ چھاؤنی پر قبضہ کرنے کا افسوس ہوا، اس لیے نہیں کہ وہ خود زخمی ہو گیا تھا بلکہ اس لیے کہ اس قبضے کی وجہ سے انسانی جانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ مزید انسانی جانوں کی قتل و غارت گری روکنے کے لیے علی نے چھاؤنی خالی کرنے کا فیصلہ کیا اور مجاہدین سے کہا کہ اندھیرا پھیلتے ہی واپس مرکز چلیں، جانے سے پہلے چھاؤنی کو مکمل طور پر تباہ کر دیں تاکہ دشمن اسے دوبارہ استعمال نہ کر سکے۔ مرکز پہنچتے پہنچتے علی بے ہوش ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر اسے بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ 2 دن گزر گئے مگر علی اب بھی بے ہوش تھا۔ مرکز میں مجاہدین بہت پریشان تھے۔ ضیاء کی شہادت کے بعد علی کا اس قدر زخمی ہو جانا مجاہدین کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ ہر مجاہد علی کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کر رہا تھا۔ وہ مجاہد جو خود زخمی تھے وہ بھی دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ ہماری زندگی بھی ہمارے کمانڈر کو لگا دے۔ زبیدہ بھی بہت پریشان تھی اور وہ بھی دن رات دعائیں مانگ رہی تھی۔ عبد الرحمن جو اب علی کی جگہ قائم مقام کمانڈر کے فرائض انجام دے رہا تھا، علی کے بستر کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کے پاس ہی محمد اسلام، درویش خان، ابو حامد اور کیپٹن عبد الستار بھی بیٹھے تھے۔ سب کے لبوں پر ایک ہی دعا تھی، یا اللہ علی کو صحت یاب کر دیں۔ علی کو بے ہوش ہوئے یہ 4تھا دن تھا جب چیف کمانڈر اور خلیل یکے بعد دیگرے کمرے میں داخل ہوئے۔ چیف کمانڈر کو جو ہی علی کے زخمی ہونے کا پتہ چلا وہ فوراً چلا آیا۔ خلیل بھی علی کے لیے خوشخبری لے کر آیا تھا، لیکن علی کو یوں زخمی اور بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر سب کچھ بھول گیا۔ چیف کمانڈر کو چھاؤنی پر اتنا بڑا حملہ اس کی بغیر اجازت اور مشورے کے کرنے پر بہت غصہ تھا، مگر اس نے غصے کا اظہار کرنے کے بجائے مجاہدین کو حوصلہ اور تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، جہاد میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ دشمن کے نقصان کی طرف دیکھو جو تم نے کئی گنا زیادہ کیا ہے، اور جس چھاؤنی کو قبضے کے بعد تم نے خالی کیا ہے اب دشمن وہاں کبھی نہیں آئے گا۔ آپ نے اس چھاؤنی کو فتح کر کے دشمن کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے اور صوبائی دارالحکومت کی فتح کو آسان کر دیا ہے۔ اب وہ وقت دور نہیں جب ہم کابل کا محاصرہ کر کے دشمن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیں گے۔ 5ویں دن علی نے آنکھیں کھولی، قریب بیٹھے مجاہدین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ علی نے چیف کمانڈر کو دیکھا اور آہستہ آہستہ کہا، کمانڈر صاحب میں بہت شرمندہ ہوں، میری وجہ سے مجاہدین کا بہت نقصان ہوا ہے۔ علی بیٹے میں تو تمہیں اتنی بڑی فتح پر مبارکباد دینے آیا ہوں۔ تمہاری اس فتح نے تو کابل فوج کے حوصلے پست کر کے رکھ دیے ہیں۔ اتنی بڑی فتح کے لیے مجاہدین کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا، تم ٹھیک ہو جاؤ باقی باتیں پھر ہوں گی، کمانڈر نے علی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ خلیل جو کچھ دور کھڑا تھا آگے بڑھ کر علی کے پاس چلا آیا اور حال پوچھنے لگا، علی بھائی جان آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ خلیل تم کب آئے؟ اچھا ہوا تم آ گئے، میرا دل تمہیں ملنے کو بہت چاہ رہا تھا۔ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ علی پر پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ 1 گھنٹے بعد علی نے دوبارہ آنکھیں کھولی، مجاہدین کو اشارہ کیا کہ وہ باہر چلے جائیں۔ کمرے میں اب صرف خلیل، عبد الرحمن اور چیف کمانڈر صاحب تھے۔ علی نے خلیل سے پوچھا، طاہرہ کیسی ہے اور تم کیسے آئے ہو؟ خلیل نے کہا، میں تو آپ کے لیے خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ علی نے کہا، کیا؟ خلیل نے کہا، میں چچا بن گیا ہوں۔ علی نے کہا، مبارک ہو، کب چچا بنے؟ کیا نام رکھا ہے اپنے بھتیجے کا یا بھتیجی کا؟ خلیل نے کہا، حسن۔ علی نے کہا، بہت اچھا نام ہے، واپس جا کر طاہرہ کو میری طرف سے مبارکباد دینا۔
چیف کمانڈر اور عبدالرحمان نے بھی علی کو مبارکباد پیش کی۔ علی نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں، پھر کھولیں اور کمانڈر صاحب کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ علی نے کہا، کمانڈر صاحب، آپ نے مجھے بیٹوں کی طرح چاہا ہے، میں اپنے آخری لمحات میں آپ کا شکریہ کس زبان سے ادا کروں؟ کمانڈر نے کہا، نہیں علی بیٹا، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، سارے مجاہدین تمہارے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ علی نے کہا، کمانڈر صاحب، مجھے وہ منزل اب بہت قریب نظر آ رہی ہے جس کا مجھے مدتوں سے انتظار تھا۔ میں آپ کی دنیا میں صرف چند لمحات کا مہمان ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے، میرے بعد میرے بھائی عبدالرحمان، خلیل، بہن زبیدہ اور طاہرہ کا خیال رکھنا، انہیں تنہا ہونے کا احساس نہ ہونے دینا۔ کچھ دیر کے لیے رکا، جیسے باتیں کرتے کرتے تھک گیا ہوں، پھر عبدالرحمان سے کہا، میرے دوست، جب اپنی بہن کے پاس جاؤ تو میری طرف سے اسے سلام کہنا اور اس کا خاص خیال رکھنا، اسے تاکید کرنا کہ حسن کی اس طرح کی تربیت کریں کہ وہ ایک اچھا مجاہد بنے۔ مجھے طاہرہ سے آخری لمحات میں نہ ملنے کا دکھ ہے، مگر مجھے خوشی بھی ہے کہ اللہ نے اسے حسن کی صورت میں ایک بچہ دے دیا ہے جس سے یقیناً اسے اپنے دکھ پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ پھر رکا اور خلیل کی طرف اشارہ کیا۔ خلیل بھی قریب آ گیا۔ علی پہلے ہی رک رک کر بول رہا تھا، اب اس کی آواز بھی بہت مدھم ہو چکی تھی۔ خلیل کو آواز سننے کے لیے اپنے کان اس کے چہرے کے قریب کرنے پڑے۔ اس نے خلیل سے کہا، میرے پیارے بھائی، تم جہاد میں شریک ہونا چاہتے تھے نا؟ اب میری طرف سے اجازت ہے، میں چاہتا ہوں میرے بعد بھی میرے خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد جہاد میں شریک رہے۔ دیکھو خلیل، جہاد میں بڑی بڑی مشکلات آئیں گی، کبھی ہمت نہ ہارنا، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اپنی بھابھی طاہرہ کا خیال رکھنا، عبدالرحمان کو ہمیشہ اپنا بڑا بھائی سمجھنا۔ علی کچھ دیر کو خاموش ہوا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سب سمجھے کہ شاید پھر بے ہوش ہو گیا ہے۔ کچھ دیر بعد لب ہلے، بہت ہی مدھم آواز سنائی دی، یا اللہ مجاہدین کو فتح و نصرت دے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لب پھر خاموش ہو گئے۔ پورے کمرے میں ایک عجیب و غریب خوشبو پھیل گئی، ایسی خوشبو جو آج تک نہ کسی نے دیکھی تھی نہ سونگھی تھی۔ کمرے میں ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ گئی ہے۔ خوشبو کمرے کے باہر بھی پھیل چکی تھی اور کمرے کے باہر مجاہدین بھی ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ ان پھولوں کی خوشبو نظر نہیں آتی، یہ تو بہت ہی محصور کن ہے جو ہم نے ان پہاڑوں میں کہیں نہیں دیکھی۔ ایک مجاہد نے کہا، میں خوشبوؤں کا کاروبار کرتا رہا ہوں اور میرے سٹور میں ہر قسم کی خوشبوئیں ہوتی تھیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ خوشبو بالکل نرالی ہے۔ کمرے میں ڈاکٹر جو علی کا معائنہ کر رہے تھے، ان کے ہاتھ رک گئے اور سب نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے۔ عبدالرحمان اور خلیل کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ کمانڈر نے دونوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، کیا تم نے یہ خوشبو نہیں سونگھی؟ شہداء کی روحیں اور فرشتے یہ خوشبو جنت سے لے کر علی کے استقبال کو آئے تھے اور وہ یہ خوشبو اس کی راہوں میں چھڑکتے ہوئے اسے جنت میں لے جا رہے ہیں۔ تم لوگ آنسو کے بجائے علی کو خوشی سے رخصت کرو اور اس کی راہ پر چلنے کا عہد کرو۔ علی کی شہادت کی خبر جو ہی کمرے کے باہر پہنچی، وہاں پھر وہی آہو بکا شروع ہو گئی جس کو کم کرنے کے لیے علی نے چھاؤنی پر حملے کا فیصلہ کیا تھا۔ علی کی شہادت سے تاریخ جہاد افغانستان کا ایک باب ختم ہو گیا۔ طاہرہ کو علی کی جدائی کا شدید صدمہ پہنچا، مگر اس نے اپنے نئے عزم کے ساتھ حسن کو بھی علی ہی کی طرح کا مجاہد بنانے کا فیصلہ کیا۔ زبیدہ کو طاہرہ کے پاس پاکستان بھیج دیا گیا۔ محمد اسلام کی روسی مسلمان مجاہدین سے رابطے کی ذمہ داری لگائی گئی۔ اس نے اپنی صلاحیتوں سے روس کے مسلم علاقوں میں بیداری کی لہر پیدا کر دی۔ عبدالرحمان نے علی کی جگہ سنبھال لی۔ خلیل کم عمر ہونے کی وجہ سے علی کی طرح کمانڈر تو نہ بن سکا، مگر جاسوس بن کر KGB اور خاد کے دفاتر میں وہ تباہی مچائی کہ خاد کے ایجنٹ اس کا نام سن کر کانپنے لگے۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو یہ ہمارا پیارا سا ناول؟ تو دوستو، اگر آپ کو ہمارا ناول پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔